آپ بحیثیت مینٹور، بحیثیت اکیڈمی کے سی او، ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں بعض اوقات وہ بھی حسد کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ جنتی ہے تو دوسرے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں جنتی ہوا، ہم کیوں نہیں ہوئے۔ اگر ایک بہت بڑا وزیر ہے تو وہ کامیاب ہے اور ایک جو موچی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، تو یہ تقسیم تو معاشرے میں بنی ہوئی ہے، اور رب کی تقسیم پر جو ہے وہ راضی ہونا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بھی اساتذہ صاحب، ایک اور سیریس جو ہمارا ایشو ہے سوسائٹی کا، اوورال بھی ایشو ہے اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی ہے، میں دونوں حوالے سے آپ سے پوچھوں گا۔ ایک تو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اوورال یہ حسد کا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ سیریس ہے اور دن بدن مزید سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کے پاس کوئی عہدہ ہے یا اللہ نے اسے کسی دولت سے نوازا ہے، وہ اس نے اپنی محنت سے حق حلال طریقے سے وہ دولت کمائی ہے یا کوئی ادارہ بنایا ہے، جیسے الحمدللہ آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے، تو لوگ پھر حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلاً وہ پھر کہتے ہیں کہ جی خدا نخواستہ اس بندے پہ تہمت تک لگانے، وہ تو تہمت وغیرہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک سیریس ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے، اس کی وجوہات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کو میں تھوڑا سا لنک کروں گا، پھر میں آپ سے اس کا کوشش کروں گا کہ میں اپنا پوائنٹ سوال آپ تک کنوے کر پاؤں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی ایک یہ ایشو ہے ہمارا، مثلاً آپ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی الحمدللہ اکیڈمی میں تیاری کرواتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو محنت کرتے ہیں بعض کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں بعض اوقات وہ بھی حسد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک ساتھ تیاری کی اور ایک اسٹوڈنٹ لگ گیا، اس کا کولیگ دوسرا رہ گیا، لیکن پھر وہ اسے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایون ود ان گروپس حسد ہوتا ہے۔ بعض لوگ جب لگ جاتے ہیں سی ایس ایس میں، ایک پاس میں آ گیا، دوسرا فارن سروس میں، بعض اگر دوسرے گروپس میں ریلوے وغیرہ، ہاں پھر وہ اس میں بھی حسد کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے۔ پروفیشنل سروس میں حسد کا فیکٹر آ جاتا ہے، بی سی ایس والے، بی ایس ایس والے، فلانا، اس طرح کی سارے۔ آپ بحیثیت مینٹور، بحیثیت اکیڈمی کے سی او، ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ طلباء صاحب، ہماری تو تمام کے تمام جو ہے وہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور بینگ اے مسلم الحمدللہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے اور یہ ناسور بن چکی ہے، یہ اب اندر جا چکی ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا پہلے حسد کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں ڈیولپ کیسے ہوتی ہے بندے کے اندر۔ یہ ڈیولپ ہوتی ہے غیبت سے۔ جتنے اسکالر وہ کہتے ہیں سب سے پہلے غیبت ہوتی ہے، پھر حسد ہوتی ہے، یا پہلے حسد اندر ہوتی ہے اور پھر غیبت ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے یا مجھ سے بہتر جا رہا ہے، تو اس کو وہ چیز پسند نہیں آتی۔ تو حسد اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے آگے ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، وہ اندر سے یہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے نہ جائے، کیوں جا رہا آگے، تو یہ حسد ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب حسد کی بہت ڈفرینٹ کائنڈز ہیں، فائنینشیل بیسس پہ بھی حسد ہو سکتی ہے، اور کسی کی اگر سوشل سٹیٹس ہے اس پر بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے اس سے بھی حسد ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے علماء میں بھی بعض اوقات وہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں، جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے، کہ کسی کے پاس اگر بہت زیادہ علم ہے تو اس سے بھی حسد ہو جاتی ہے، مال ہے اس سے بھی حسد ہو جاتی ہے، اہل و عیال ہیں، کسی کی اگر بہت اچھی جگہ شادی ہوئی ہے یا اس کے بچے ہیں اس سے بھی حسد ہو جاتی ہے، جس کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد والے سے حسد کرتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مال والے سے حسد کرتا ہے، عہدہ نہیں ہے تو عہدے والے سے حسد کرتا ہے۔ ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ اس میں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک ہے حسد، ایک ہے رشک۔ رشک یہ ہے کہ میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ عطا الرحمن صاحب جو ہے وہ بہت کامیاب انسان ہے تو میں یہ رشک کر سکتا ہوں، اور یہ شریعت میں بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ ایون صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ جنتی ہے تو دوسرے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں جنتی ہوا، ہم کیوں نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس کھوج میں لگ گئے کہ یہ کون سا عمل ایسا کر رہا ہے کہ جس کی بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ جو ہے یہ بشارت دے دی اسی وقت
کہ یہ جنتی ہے. تو پھر اس کی کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ سب کو معاف کر کے سوتا تھا, اور اس کے دل میں کوئی حسد بغض جو ہے وہ کسی کے بارے میں نہیں ہوتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسد ایک بہت بڑی بیماری روحانی. اچھا, اب یہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. کامیابی, عزت, شہرت, پیسہ, جیسے آپ نے میرے ایک ادارے کا حوالہ دیا, تو ہمیں بھی یہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار. ہم جب کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں, تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی بعض اوقات. اب ہم یہ نہیں کہتے, ہم بدگمانی نہیں کر رہے کہ ایسا نہیں ہو, لیکن بہرحال کیونکہ وہ اوپنلی جب اس چیز کو تشہیر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. بلکہ ہم نہیں کہتے, بلکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو آپ سے جیلس ہو رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے. تو یہ مسئلہ تو ہے بہت بڑا. اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے, مال دیتا ہے, چیزیں دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے. اگر ہم یہ کر لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا کہ ہاں یہ تقسیم ہے. اور رب کی تقسیم پر جو ہے وہ راضی ہونا, یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ بھی. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. اور کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے حوالے سے جب ایک اسٹوڈنٹ کوالیفائی ہوتا ہے, تو اگر کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ کوالیفائی نہیں ہو پایا کسی وجہ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگزامز میں لک کا فیکٹر تو ہوتا ہے, اور اس میں لک کا فیکٹر ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہ صحیح پریپریشن نہیں کر سکتا, ایگزام والے دن اس کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. ہمارے مشاہدے میں ہمارے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس تھے, گھر میں ایگزام والے دن جو ہے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب لوگ کیا کریں, وہ تو نہیں جا رہے, ایگزام ہی نہیں دیا, اور وہ اس کی پریپریشن بہت اچھی تھی, لیکن دوسرے نے ایگزام دے دی, وہ کوالیفائی ہو گیا. آپ کی سروس میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے جتنے دوست تھے وہ ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو ایکیڈیمک کوالیفیکیشن میں کوئی اتنے زیادہ ساؤنڈ نہیں تھے, لیکن انہوں نے محنت کی. محنت کرنے کے بعد انہوں نے ایگزام کوالیفائی کر لیا. ایسا نہیں کہ وہ نالائق تھے, لیکن انہوں نے محنت کی اور لک نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو اللہ پاک کی تقسیم اور نصیب جو ہے اس پر راضی رہنا, یہ ایک بہت بڑی وہ ہے. اور اس میں ہمارے بیوروکریسی میں بھی, جیسے آپ نے اگزامپل دیا کہ بی ایس ایس والے, اگر بی سی ایس والے یہ سمجھتے ہیں کہ بی ایس ایس والے کم ہیں, یا بی ایس ایس والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بی سی ایس والے ہم سے اوپر ہیں, تو یہ تقسیم جو ہے یہ انسان کے اپنے اندر کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے, یا معاشرے میں اس کو طول دے دیا کہ اگر ایک بہت بڑا وزیر ہے تو وہ کامیاب ہے, اور ایک جو ہے موچی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. تو یہ تقسیم تو معاشرے میں بنی ہوئی ہے. موچی کتنا سکون سے سو رہا ہے یہ کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ وزیر جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو کامیابی کا تعلق جو ہے نا وہ روحانی دنیا میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں بحیثیت طالب علم, اس کا تعلق سکون سے ہے. جس کی زندگی میں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بات ہی ختم کر دی, تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے. مطلب تم میں فضیلت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو جس کا تقوی اور اخلاق بہتر ہے بس وہ فضیلت والا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچی ہے لائن. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ دیکھو کہ تم میں بہترین کون ہے, تو نہ مال والا بہترین ہے, نہ اولاد والا بہترین ہے, نہ ملک والا بہترین ہے. تو یہ فرما دیا. تو اس وجہ سے حسد جو ہے انسان کو لے ڈوبتی ہے. اب حسد کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حسد والا ہمیشہ غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو اللہ پاک ایک غم کے بعد دوسرا غم دیتا ہے. وہ دل کے اندر اس کے غم رہتا ہے. وہ ایک مسئلے سے نکلے گا دوسرے میں گھس جائے گا, چلا جائے گا, اور وہ جانے کے بعد اس کو یہ ہر وقت یہ لگا رہے گا اب میں اس کو کیسے کروں. اور ہمارے ایک بہت بڑے دانشور ہیں اور عالم بھی ہیں پاکستان کے, بڑے مشہور, انہوں نے ایک عجیب بات بولی. انہوں نے بولا کہ حاسد بھی نہ بنو اور لوگوں کو حسد میں مبتلا کرنے والا بھی نہ بنو, کہ تمہارے پاس اگر مال ہے تو تم بہت زیادہ دکھاؤ تاکہ لوگ حسد کا شکار ہوں. جیسے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں ابھی دیکھتا ہوں نا, ابھی میں اس کو حسد دلواتا ہوں, ابھی میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کتنا اس کو تکلیف ہوگی میری کامیابی سے. تو وہ جان بوجھ کے وہ عمل کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے حسد کریں. یہ بھی مناسب نہیں ہے. جو ہے وہ نارمل ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں, اپنی نعمتوں کو ظاہر کرنا, مطلب ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہنے, اچھے گھر میں رہیں, منع نہیں ہے بالکل, لیکن یہ حرام نہیں کھائے, حرام سے بچے. اے سی لگائیں, منع نہیں ہے, حلال ہے. بڑی گاڑی خریدیں, منع نہیں ہے. بچے کی شادی کا ولیمہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے کرے, منع نہیں ہے. بڑے بڑے گھر بنائے, منع نہیں ہے. زکوٰۃ دے دیں. مطلب اللہ نے اتنا زبردست کیا, اسراف نہ ہو, لیکن اس میں منع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. فرمایا تم نے 2.5% زکوٰۃ دی تو تمہارا 97.5% کیا ہو گیا, پاک ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ حاسدین جو ہے یہ اپنے آپ کو ہر وقت کے غم میں, 24 گھنٹے کے غم میں مبتلا کرتے ہیں.
اور پھر اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھر ہمیشہ اس ٹور میں لگے رہتے ہیں کہ جس بندے سے ان کو حسد ہے اس کو نیچا دکھائیں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کو اس کی جو ہے چیزوں کو لے کر لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس پر مذاق اڑائیں اور ہنسیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جو بندہ تھوڑا کامیاب ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی اس کے اندر ایسی خاصیت یا خوبی ہوتی ہے تو جو دوسرے بندے کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ بایولوجیکل بھی مسئلے ہیں نا لوگوں کے. اب ایک بندہ ہے جس کا ٹیمپرامنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کے ساتھ نہیں جڑتے. تو جس کا ٹیمپرامنٹ ٹھیک ہوتا ہے، جو عزت دیتا ہے لوگوں کو، جس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، لوگ اس کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابی کیوں رہتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹیمپرامنٹ یعنی وہ سخت نہ ہوتے تو ہم ایک بھی ان کے ساتھ نہ رہتے. تو انہوں نے کیسے زندگی گزاری؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نرم دل تھی، وہ جو ہے تو کر کے بات نہیں کرتے تھے. تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایک صحابی نے کہا اتنا عرصے میں نے ان کی جو ہے خدمت کی، خادم تھے، اور انہوں نے کہا انہوں نے مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسد جو ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کو جو بھی چیز ملی ہے، جس شخص کو، یہ اللہ کی دین ہے. ہاں یا اللہ تو مجھے بھی عطا کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، رشک ہے، دعا ہے، لیکن اس سے چھن جائے یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کی تمنا کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے.